نہ آئیں آپ. راولپنڈی میں تو یہ فرمائیے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پنڈی والے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اس پہ مہم کروا لیں, فضل الرحمان کی کامیاب ہو جائے یہ دھرنا. دوسری بات اندر کی بات بتائیں, جیل میں جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ باہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر. جیل میں ایک بچی سے موبائل فون پکڑا گیا, اس میں ساری چیزیں نکل آئی ہیں. لاہور جیل میں ایک صاحبزادی سے موبائل فون پکڑا گیا, اور یہ لوگ جو رابطے میں تھے وہ سارے ایکسپوز ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ متعلقہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہوں گے کہ جتنی زبردست انفارمیشن اس موبائل فون پہ ملی ہیں. خوش اسلوبی سے انشاءاللہ گزرے گا 27 اکتوبر. اس کو آپ بعد میں پورا ٹائم دیں گے, مجھ سے آپ آخری 3-4 سوال. جی بیٹے. میں جب ریلوے میں آیا تھا اس سے پہلے ہی جیکا نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. 43 کلومیٹر میں سے بیٹے میری بات سنیں, ہم نے 38 کلومیٹر خالی کر دیا ہے, اور ہم یہ سارا ایسٹ سندھ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں. جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ان کا ایکنک سے 2 کچھ بلین ڈالر منظور ہیں. آگے جو ابھی 5 کلومیٹر رہتا ہے, سندھ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہو جی, ہم وہ بھی خالی کر دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں ریلوے KCR کے جو بے دخل ہونے والے لوگ ہیں ان کو زمین دینے کے لیے تیار ہیں, گھر بنا کے سندھ حکومت دے. ہمارے پاس زمین ہے, حاضر ہیں ہم. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کا آرمی چیف اور عمران خان ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ابھی سارے نہیں ہوئے, رہتے ہیں کچھ. سر میں آپ کی محبت میں یہاں آ جاتا ہوں تقریر کے لیے, میرے پاس بہت جگہ ہیں. مائنڈ یور بزنس پلیز. میں نے ہائیسٹ ریٹ پر NLC کو دی ہے 20% فریٹ. کل NLC کے ریٹ کی وجہ سے ابھی سب جتنی پارٹی ہیں, میں نے 4 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. آپ نے بہت زبردست سوال کیا. ہماری آمدن ہے فریٹ سے 18 ارب روپے. آج میں نے 1 بائی 1 تمام پارٹیوں کو کہا کہ آپ 36 ارب روپے کی ہمیں بینک سیکیورٹی دیں, مہینے وار پیمنٹ دیں. یعنی ہم ارن کر رہے ہیں 18 ارب روپیہ. یہاں کرپشن ہوتی ہے, کوچز دینے کے 5-10 ہزار روپیہ لوگ لے لیتے ہیں. لوڈنگ ان لوڈنگ میں کرپشن ہے. آج ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ, ہماری آمدن ہے 18 ارب روپیہ, ہمیں آپ 36 ارب روپیہ دیں, ساری ٹرینیں آپ لے لیں فریٹ کی. ہم اپنا آپریشن دیں گے آپ کو, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم اس کمرشل ایکٹیویٹی سے باہر ہو جائیں گے. جی بیٹے. دیکھیں میں نے بات کی ہے, اگر 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا. عمران خان دھرنے کو قبول کر لے گا, ان 5 لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. عدالت چھوڑ دے تو کہہ نہیں سکتے. آپ نے کافی سوال کر لیے. شیخ صاحب یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 آدمی جو ہے NRO مانگ رہے ہیں, جبکہ جو NRO مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں عمران خان NRO دے ہی نہیں سکتا. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ NRO آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر میری بات پہ یقین ہے, میں جھوٹا انسان نہیں ہوں, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. عمران خان 5 کی بجائے 6 آدمی لگا دیں. عمران خان اگر 6 آدمیوں کو چھوڑ دے تو یہ اپوزیشن کی سیاست ٹھس کرنے کی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. اب ضد وہ عمران خان سے کر رہے ہیں کیونکہ PTI کا نام ہی عمران خان ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمیں اس پہ وال بنانی چاہیے. اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کراچی. لاسٹ کوسچن جی. اچھا اوکے, سیکنڈ لاسٹ. سر جی یہ باتیں چھوڑیں, میں کشمیری ہوں اور سری نگر سے, لال چوک سے لال حویلی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. کوئی آپ دیکھیں گے مودی پھنس گیا ہے. مودی نے جو بلنڈر کیا ہے 370 اور 153 کا, یہ اس کو قیمت دینی پڑے گی.
ہم اس کو گھیر گھیر کے کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کریں گے. لاسٹ اب اس کے بعد واڈا صاحب آ جائیں. میں اپنے اتحادیوں کو ویلکم کرتا ہوں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, باتیں سننے ہی چاہیے, اور میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. ووڈا جی لاسٹ کوشچن. اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو یہ راز میں سینے میں لے جاتا. آج زرداری اور بلاول کی سیاست مختلف ہے. آج شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست مختلف ہے. آپ میری بات مانیں گے نہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل برڈ, I say it in the front of whole nation. Now there is a different politics in between آصف زرداری and بلاول. اور نون لیگ کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. شہباز لیگ, بے شک شہباز گھر بیٹھے خاموش رہے, یا کمر کا درد آپ کو پتہ ہے نا, ایک دو درد اور بھی پرانے ہیں جو اٹھاتے ہیں جب وقت پڑے تو. تھینک یو ویری مچ. ووڈا بہت شکریہ جی آپ کا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی مبارکباد معنی خیز ہوتی ہے ہمیشہ میرے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج پھر ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور مدد سے شہباز شریف صاحب کو پھر شکست ہوئی ہے. ان کی درخواست تھی, پورا کیس ہی جو میرے خلاف تھا وہ ڈسمس کر دیا گیا ہے. اور میں عدلیہ کا ہمیشہ سے پابند ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں, اور ہر فیصلے کو من و من ہمیشہ قبول کیا اور آگے بھی کروں گا. جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی, جو شیخ صاحب کے ویوز ہیں اس کے آگے تو میرے ویوز کمزور ہی ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بیٹھنے کے لیے, لمبے بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ بھی بہت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہے اس بار کہ ہم ان کو اس بار ایسا بٹھائیں گے کہ ان کا کھڑا ہونا جوگا چھوڑیں گے ہی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کنٹینر اور کھانے کا, عمران خان صاحب نے کہا ہے بالکل کہا ہے, لیکن میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ کھانے اور کنٹینر سے پہلے ان کے لیے باتھ روم کا انتظام کیا جائے. تیسری چیز یہ کہ اڈیالہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسائزنگ مشینز رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے. اور کوئی اگر سوال ہے تو مجھ سے. بس ٹھیک ہے, کافی ہو گیا. نہیں میں کچھ نہیں, بس میں نے بند کر, میری ختم ہو گئی بات. دیکھیں میری بات چھوڑیں ایسی, دیکھیں واڈا صاحب کو چھوڑیں. میں آپ کو, ووڈا صاحب کی نہیں, پریس کانفرنس میری ہے, وہ میرے مہمان تھے, ان سے درخواست کی ہے. دیکھیں آپ صافی رہیں, کسائی نہ بنیں. تھینک یو ویری مچ. کراچی میں وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس دوران وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کریں گے. ان کی سیاست ٹھس کرنے کی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. اب ضد وہ عمران خان سے کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا نام ہی عمران خان ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمیں اس پہ وال بنانی چاہیے. اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کراچی. لاسٹ کویسچن جی. اچھا اوکے, سیکنڈ لاسٹ. سر جی یہ باتیں چھوڑیں, میں کشمیری ہوں اور سری نگر سے, لال چوک سے, لال حویلی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. کوئی آپ دیکھیں گے مودی پھنس گیا ہے. مودی نے جو بلنڈر کیا ہے 370 اور 153 کا, یہ اس کو قیمت دینی پڑے گی. ہم اس کو گھیر گھیر کے کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کریں گے. لاسٹ اب اس کے بعد واڈا صاحب آ جائیں. میں اپنے اتحادیوں کو ویلکم کرتا ہوں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, باتیں سننے ہی چاہیے, اور میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. ووڈا جی لاسٹ کویسچن. اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو یہ راز میں سینے میں لے جاتا. آج زرداری اور بلاول کی سیاست مختلف ہے. آج شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست مختلف ہے. آپ میری بات مانیں گے نہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل برڈ, I say it in the front of whole nation. Now there is a different politics in between آصف زرداری and بلاول. اور نون لیگ کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. شہباز لیگ, بے شک شہباز گھر بیٹھے خاموش رہے, یا کمر کا درد آپ کو پتہ ہے نا, ایک دو درد اور بھی پرانے ہیں
जो उठाते हैं जब वक्त पड़े तो। थैंक यू वेरी मच बोडा। बताइएगा कि 27 अक्टूबर को मौलाना ने धरना किया, उसी दिन कश्मीर का सौदा किया था 27 छोड़ो। अक्टूबर को, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी आपका, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मुबारकबाद मायने खेज़ होती है हमेशा मेरे लिए। आज आपको पता है कि आज फिर एक दफ़ा और अल्लाह ताला के रहम और मदद से शहबाज शरीफ साहब को फिर शिकस्त हुई है। उनकी दरख्वास्त थी, पूरा केस ही जो मेरे ख़िलाफ़ था वो डिसमिस कर दिया गया है। मैं अदलिया का हमेशा से पाबंद हूँ, उसकी इज़्ज़त करता हूँ और हर फैसले को मन हमेशा कबूल किया और आगे भी करूँगा। जो आपने बात की मौलाना साहब की, जो शेख साहब के व्यूज़ हैं उसके आगे तो मेरे व्यूज़ कमज़ोर ही होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने दो चीज़ें की हैं। एक तो ये कि मौलाना साहब कह रहे हैं हम बैठने के लिए, लंबे बैठने के लिए आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है इस बार कि हम उनको इस बार ऐसा बिठाएंगे कि उनका खड़ा होना जोगा छोड़ेंगे ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये कि उन्होंने कहा कि हमें कंटेनर और खाने का, इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल कहा है, लेकिन मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि खाने और कंटेनर से पहले उनके लिए बाथरूम का इंतज़ाम किया जाए। तीसरी चीज़ ये कि अडयाला जेल और अटक में हम एक्सरसाइजिंग मशीन रख रहे हैं ताकि वज़न कम करने की भी चीज़ हो जाए। और कोई अगर सवाल है तो मुझसे। बस ठीक है, काफ़ी हो गया। नहीं मैं कुछ नहीं, बस मैंने बंद कर, मेरी ख़त्म हो गई बात। देखें मेरी बात छोड़ें, ऐसी देखें भी वाडा साहब को छोड़ें, मैं आपको, वाडा साहब की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, वो मेरे मेहमान थे, उनसे दरख्वास्त की है। देखें आप साफ़ी रहें, कसाई ना बने। थैंक यू वेरी मच। कराची में वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान